سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے جھوٹی غیرت۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس زمانے میں شادی ہال اور بیوٹی پارلرز نہیں تھے۔ لڑکی کو گھر میں دلہن بنایا جاتا تھا اور جلد رخصت کر دیا جاتا تھا۔ آج کل مہمانوں کو شادی ہال میں اور دلہن کو بیوٹی پارلر بھیج دیا جاتا ہے۔ مہمان جب دنیا بھر کی سیاست پر جھک مار کر ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگتے ہیں، تب کہیں دلہن کی آمد کا غلغلہ بلند ہوتا ہے۔ کارڈ پر وقت تام 8:30 یا 9 بجے لکھا جاتا ہے، لیکن کھانا 11 بجے دیا جاتا ہے۔ اور بہت سی تقریبات میں بھی وقت کے ساتھ ایسا ہی مذاق کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا اجتماعی کردار بن چکا ہے۔ اگر ہم 11 بجے کھانا دینا چاہتے ہیں تو کارڈ پر 11 بجے کا وقت لکھتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ اور اگر 9 بجے کا وقت دیا ہے تو 9 بجے کھانا کیوں نہیں دیتے؟ بہرحال، یہ ایک اجتماعی جھوٹ ہے جسے ہم بولتے ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں۔ جب ہم ایک بے مقصد جھوٹ سے نہیں بچ سکتے تو با مقصد جھوٹ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تمہید کچھ لمبی ہو گئی۔ دراصل آج جس واردات کا حال بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ ایک شادی ہی سے شروع ہوئی تھی، اس لیے موجودہ دور کی شادیوں کی ایک بے قاعدگی کا ذکر آ گیا۔ وہ سردیوں کے دن تھے، رات کے 9 بجے ایک قتل کی اطلاع ملی۔ میں چند آدمی ساتھ لے کر جائے واردات پر پہنچ گیا۔ وقوعے پر پہنچ کر پتا چلا کہ واردات شادی والے گھر میں ہوئی تھی اور دلہا کو حجلہ عروسی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ دلہا کا باپ حلوائی تھا اور کھاتا پیتا آدمی تھا۔ اس کا نام غالباً نواب دین تھا۔ اس نے روتے ہوئے جوان بیٹے کے قتل کے بارے میں بتایا اور مجھے اس کمرے میں لے گیا جس میں لاش پڑی تھی۔ مکان خاصا کشادہ تھا اور مہمانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ شادی کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ مقتول کا نام ظہور الہی معلوم ہوا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ تھانے کے ریکارڈ میں ناپسندیدہ آدمی تھا اور اس کی عام شہرت اچھی نہیں تھی۔ وہ ظہور عرف جھورا بدماش کے نام سے مشہور تھا۔ گو وہ جرائم پیشہ شخص نہیں تھا، لیکن محلے میں دادا گیروں والا روب داب رکھتا تھا۔ شریفوں کو تنگ کیا کرتا تھا اور معمولی بات پر لڑکوں کی پٹائی کر دیا کرتا تھا۔ ایسی باتوں کی لوگ عموماً رپٹ درج نہیں کرواتے، کیونکہ اس قسم کے بدماشوں کو پولیس کے نچلے عملے کی آشیرواد حاصل ہوتی ہے۔ رپٹ درج کروانے والا خواہ مخواہ کی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ چند ہفتے قبل ظہور نے ایک یتیم لڑکی کو اغوا کر لیا تھا۔ بات تھانے تک نہیں پہنچی تھی کیونکہ نواب دین نے بیچ میں پڑھ کر لڑکی اس کے ماں کے حوالے کر دی تھی اور شاید کچھ دے دلا کر بات ختم کر دی تھی۔ میں ادھر ادھر کی اطلاعات کی وجہ سے لڑکی کی ماں سے ملا تھا اور لڑکی کو بھی دیکھا تھا۔ لڑکی کی ماں کا نام بخت بی بی تھا اور وہ ضلع کوہاٹ کی رہنے والی تھی۔ میری یقین دہانی کے باوجود وہ ظہور کے خلاف رپٹ درج کروانے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی کا نام ریشم جان تھا۔ وہ سرخ و سفید رنگت والی نہایت حسین لڑکی تھی اور اس کی عمر 17-18 برس کے لگ بھگ تھی۔ مقتول کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر زخموں کے متعدد نشانات تھے اور مسحری خون سے بھری ہوئی تھی۔ واضح طور پر قاتل نے اسے بستر سے اٹھنے کی مہلت نہیں دی تھی۔ میں نے لاش کا معائنہ کرنے کے بعد نظر اٹھائی تو کمرے کے کونے میں کوئی عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے سرخ شال اوڑھ رکھی تھی۔ یہ واردات کس طرح پیش آئی؟ میں نے نواب دین سے پوچھا۔ کیا کوئی جھگڑا ہو گیا تھا؟ قاتل کے ساتھی وہ بیٹھی ہے۔ اس نے سرخ شال والی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے اسے باہر جانے نہیں دیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے لڑکی کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ ڈائن ہے، ڈائن، نواب دین نے کہا۔ اگر میں گھر کی عورتوں کو نہ روکتا تو ادھر اس کی بھی لاش پڑی ہوئی ملتی۔ دروازے میں چند عورتیں دوپٹوں اور چادروں سے منہ چھپائے کھڑی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت مذکورہ لڑکی کو گالیاں دینے لگی، اس پر ظہور الہی کے قتل کا الزام عائد کرنے لگی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ مقتول کی ماں تھی۔ سرخ شال والی لڑکی نے سر گھما کر میری طرف دیکھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ریشم جان تھی اور دلہن بنی ہوئی تھی۔ یہ تو ریشم جان ہے، میں نے کہا۔ بخت بی بی کی بیٹی، کیا تمہارے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ ہوئی تھی؟ جی ہاں، آپ نے ٹھیک پہچانا ہے، نواب دین نے جواب دیا۔ اس کی ماں نے اسے زبردستی ہمارے سر مونڈ دیا تھا۔ آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکی نے نہایت بے خوفی سے کہا۔ میری ماں تو آپ کے گھر رشتہ دینے نہیں آئی تھی۔
آپ نے میری ماں کے سامنے جھولی پھیلائی تھی کیونکہ آپ کا بیٹا میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ زیادہ زبان مت چلا لڑکی۔ مجھے زبان چلانے کی عادت نہیں ہے، میں نے آپ کے جھوٹ کا پول کھولا ہے۔ لڑکی نڈر اور بے باک تھی۔ نہ اسے کمرے میں پڑی ہوئی لاش کا کوئی خوف تھا اور نہ کسی اور بات کا۔ چند لمحوں تک وہ نواب دین حلوائی کی باتوں کا ترکی بہ ترکی جواب دیتی رہی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ غلط بیانی نہیں کر رہی تھی۔ جھورے کی عمر 32 سال کے لگ بھگ تھی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ ایسے آدمی کو کوئی شخص کسی مجبوری کے تحت ہی اپنی بیٹی دے سکتا ہے۔ میں نے دونوں کو خاموش کروایا اور نواب دین سے پوچھا کہ اس لڑکی کا واردات سے کیا تعلق ہے۔ دراصل یہ اس شادی پر راضی نہیں تھی، نواب دین نے جواب دیا۔ اس کی ماں نے زبردستی اپنا بوجھ اتارا تھا، لہٰذا اس نے اپنے کسی آشنا کے ذریعے میرے بیٹے کو ختم کروا دیا۔ تھانے دار صاحب، اس کو سمجھائیں کہ مجھ پر جھوٹا الزام نہ لگائے۔ اس کی بھی بہو بیٹیاں ہیں، اگر یہ باز نہیں آئے گا تو میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ ہم غیرت والے لوگ ہیں، ان کی طرح دوسروں کی بہو بیٹیاں نہیں اٹھواتے۔ نواب دین نے ریشم جان کو سخت جواب دینے کا ارادہ کیا، مگر میں نے اسے ٹوکا اور پوچھا، نواب دین، کیا تم قاتل کو جانتے ہو یا تم نے اسے گھر میں گھستے ہوئے دیکھا تھا؟ میں دیکھتا تو اسے زندہ جانے دیتا؟ نواب دین، میرے سوال کا سیدھا جواب دو۔ تمہارا گبرو جوان بیٹا تو کچھ کر سکا نہیں، تم کیا کر لیتے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم قاتل کو جانتے ہو یا نہیں۔ میں قاتل کو نہیں جانتا، لیکن یہ بات پکی ہے کہ وہ اس کا کوئی ساتھی ہے۔ اس نے ریشم جان کی طرف اشارہ کیا۔ کیسے یہ بات پکی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی ثبوت بھی ہے تمہارے پاس؟ یہ میرا اندازہ ہے، میں نے آپ کو اشارہ دے دیا ہے، ثبوت نکالنا آپ کا کام ہے۔ اسی اثنا میں ریشم جان کی ماں بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ایک 35-36 سالہ نوجوان اور ایک عورت بھی تھی۔ عورت کی گود میں بچہ تھا، اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ریشم جان کی بڑی بہن تھی اور مرد اس کا شوہر تھا۔ اسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ مرد نے اپنا نام فضل کریم بتایا اور کہا، ہمیں ابھی تھوڑی دیر پہلے قتل کی خبر ملی ہے، قاتل کا کچھ پتا چلا؟ میں نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ خاصا مضبوط اور قوی الجثہ شخص تھا۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں الیکٹریشین ہوں، اس نے جواب دیا اور بتایا کہ وہ ایک بجلی کی دکان پر کام کرتا ہے۔ بخت بی بی نے کہا، ہم ریشم جان کو لینے آیا ہے۔ ہاں، اب اس کا ادھر کوئی کام نہیں ہے، آپ کا اجازت ہے؟ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر اس انتباہ کے ساتھ اسے اجازت دے دی کہ وہ شہر چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ کدھر جائے گا؟ اس نے کہا، ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جانے سے پہلے ریشم جان کو بیان دینا پڑے گا، میں نے کہا۔ پھر فضل کریم سے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ تم بھی شہر چھوڑ کر نہیں جانا؟ ٹھیک ہے صاحب۔ میں نے سب انسپیکٹر کو، جو میرے ساتھ موجود تھا، ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت کی اور ریشم جان اور اس کی ماں کو الگ کمرے میں لے گیا۔ بخت بی بی ظہور نے تو ریشم جان کو اغوا کیا تھا، میں نے کہا۔ تم اس کے ساتھ بیٹی کا رشتہ کرنے پر کیسے تیار ہو گئیں؟ صاحب، ہم بیوہ عورت ہے، ہمارا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ظہور نے اس معصوم کا عزت خراب کیا، پھر اس کے باپ نے رشتہ مانگا، ہمارا منت کیا، نہ سمجھ راضی ہو گیا۔ اس کو قتل کس نے کیا ہے؟ ہم کو کیا معلوم، اللہ جانے، کسی دشمن کا کام معلوم ہوتا ہے۔ اس کا دشمن تو بہت ہے۔ میں نے ریشم جان سے پوچھا، واردات کے وقت کمرے میں اور کون کون تھا؟ ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، ریشم جان نے جواب دیا۔ میں مسہری پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ ظہور کمرے میں داخل ہوا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ پھر وہ مسہری پر آ بیٹھا اور میرا گھونگھٹ اٹھانے لگا۔ اچانک کمرے کی بتی بجھ گئی اور کسی نامعلوم شخص نے، جو شاید کمرے میں ہی کہیں چھپا ہوا تھا، ظہور پر حملہ کر دیا۔ اس کی چیخیں سن کر میں جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے دروازہ کھولنے میں دیر لگی۔ اتنی دیر میں قاتل پچھلے دروازے سے نکل کر جا چکا تھا۔ میں نے شور مچا کر گھر والوں کو اکٹھا کیا۔ یہ مجھی کو برا بھلا کہنے لگے اور مجھے کمرے میں بند کر دیا، آپ کے حوالے کرنے کے لیے۔ اس کا بیان خاصا جچا تلا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے شک ہوا کہ کہیں اسی نے اپنے شوہر کا کام تمام نہ کیا ہو۔ خاصی مضبوط اور دلیر لڑکی تھی۔ اس نے سرخ جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں نے باریکی سے اس کا جائزہ لیا، مگر اس کے کپڑوں پر خون کا کوئی دھبا نظر نہیں آیا۔ میں نے دونوں کو توقف کرنے کے لیے کہا اور باہر جا کر نواب دین کی بیوی سے پوچھا، دلہن اپنے گھر سے کس جوڑے میں یہاں آئی تھی؟ مجھے یاد نہیں رہا، اس نے جواب دیا، شاید گلابی یا ہرے رنگ کے جوڑے میں تھی۔
میں اسے خوابگاہ میں لے گیا اور سب انسپیکٹر سے کہا کہ وہ اس کی نگرانی میں ریشم جان کے کپڑے چیک کرے اور دیکھے کہ کسی کپڑے پر خون کا کوئی دھبا تو نہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک حوالدار کو بلا کر کہا، باہر جاؤ اور مکان کے ارد گرد آلہ قتل کو تلاش کرو۔ دوسرا خیال میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید یہ کام ریشم جان کے کسی ساتھی نے کیا تھا۔ ریشم جان پہلے سے کمرے میں موجود تھی، وہ عقبی دروازہ کھول سکتی تھی، تاہم یہ خیال زیادہ قرین قیاس نہیں تھا۔ دلہن کو عموماً تنہا نہیں چھوڑا جاتا، اگر اس نے کسی ساتھی کے ساتھ مل کر جھورے کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا تو اس کے لیے اتنی عجلت مناسب نہیں تھی۔ گھر والوں کے سونے کے بعد یہ کام کرنا زیادہ بہتر تھا، یہ میری سوچ تھی۔ مجرم کی سوچ یقیناً مختلف تھی۔ اس نے اپنی سہولت کے مطابق فیصلہ کیا تھا اور اپنا کام مکمل کر کے بظاہر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں واپس کمرے میں گیا اور ریشم جان سے پوچھا کہ اس نے بخوشی ظہور الہی سے شادی کی تھی۔ شادی تو خوشی سے ہی کی جاتی ہے، اس نے جواب دیا، لیکن جب انسان مجبور ہو تو پھر خوشی نہیں، ضرورت دیکھی جاتی ہے۔ آدمی بھوکا ہو تو اسے سوکھی روٹی بھی کھانی پڑتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خوشی سے سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ اس کا جواب خاصا مدلل تھا۔ نہایت ہوشیار لڑکی تھی۔ مجبوری کیا تھی؟ میں نے کہا، تم خوبصورت اور کم عمر ہو، تمہیں آسانی سے اچھا رشتہ مل سکتا تھا۔ جس لڑکی کو ایک بدماش آدمی نے اغوا کر کے بدنام کر دیا ہو، اس کو اچھا رشتہ نہیں مل سکتا۔ پھر یہ لوگ میری ماں کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ اس کو تو یہاں کی زبان بھی بولنا نہیں آتی۔ میں اس کے اغوا کے بارے میں خاصی تفصیل سن چکا تھا، تاہم اب یہ تفصیل اس کی زبانی سننا ضروری ہو گئی تھی۔ میرے استفسار پر اس نے جو واقعات بتائے، انہیں میں پہلے سے سنی ہوئی تفصیل سمیت اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ریشم جان 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ خاندانی دشمنی کے خوف سے اپنا وطن چھوڑ کر وہاں آن بسے تھے۔ اس کا باپ اور ایک بھائی اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ جس علاقے کے وہ رہنے والے تھے، وہاں غیرت کے نام پر پلک جھپکتے میں آدمی قتل ہو جاتا تھا۔ اس کا ایک بھائی لاپتہ ہو چکا تھا، پتہ نہیں وہ زندہ تھا یا اسے بھی کسی نے قتل کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل وہ اپنی ماں کے ہمراہ اپنے بہنوئی فضل کریم کے پاس آ گئی تھی، جو پہلے سے وہاں آباد تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے جھگی نما مکان میں رہتا تھا۔ اس کے اپنے 3 بچے تھے اور آمدنی محدود تھی، اس لیے وہ اپنی ساس اور سالی کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا بخت بی بی نے ایک حویلی میں کام شروع کر دیا، جہاں سے اسے گزارے لائق آمدنی ہو جاتی تھی۔ اپنی مالکن کے کہنے پر اس نے ریشم جان کو سلائی کڑھائی سیکھنے کے لیے ایک قابل بھروسہ عورت کے پاس بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ ابتدا میں وہ ریشم جان کو خود چھوڑنے جاتی اور خود ہی لے کر آتی تھی۔ پھر ان کے محلے کی ایک اور لڑکی نے سلائی سیکھنے کے لیے ان کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا، لہٰذا بخت بی بی نے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ جانا ختم کر دیا۔ اتفاق سے ایک روز جھورے بدماش نے ریشم جان کو دیکھ لیا۔ لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا۔ ریشم جان کا رکھ رکھاؤ اور خوبصورتی دیکھ کر ابتدا میں وہ یہ سمجھا کہ وہ کسی بڑے گھر سے تعلق رکھتی ہوگی، لیکن جب اس نے ریشم جان کے بارے میں چھان بین کی تو اسے پتا چلا کہ وہ جھگی میں رہتی ہے اور ایک بیوہ کی بیٹی ہے۔ اس انکشاف کے بعد اس نے ریشم جان سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی غریب ضرور ہے مگر کردار کی مضبوط ہے۔ ایک روز اس نے ایک سنسان گلی میں ریشم جان کی کلائی پکڑ لی اور بولا، شہزادی، کبھی ہماری طرف بھی ہنس کر دیکھ لیا کرے۔ تیرے عشق نے ہمیں برباد کر دیا ہے، چھوڑ میرا ہاتھ۔ ریشم جان نے غصے سے کہا، نہیں تو شور مچا دوں گی۔ ریشم جان کے ساتھ جو لڑکی تھی اس کا نام نجمہ تھا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شور مچانے سے تو تیری اپنی عزت خراب ہوگی، جھورے نے کہا اور ہاتھ نہیں چھوڑا۔ یہ اپنا علاقہ ہے، یہاں اپنا راج چلتا ہے۔ ریشم جان نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ جھورا دوسرے ہاتھ سے گال سہلاتے ہوئے بولا، میری جان، کبھی پھولوں سے بھی چوٹ لگتی ہے، تیرے ہاتھ تو پھولوں جیسے ہیں، زور لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہاں کوئی تیری مدد کو نہیں آئے گا۔ وہ دیکھ، میرے یار اشارے کے منتظر ہیں۔ ریشم جان نے اشارے کی سمت دیکھا، وہاں 2 بدماش کولوں پر ہاتھ رکھے بظاہر بے تعلقی سے کھڑے تھے، لیکن ریشم جان سمجھ گئی کہ وہ جھورے کے ساتھی تھے اور کسی شریف آدمی کی دخل اندازی کی صورت میں ہنگامہ کر سکتے تھے۔ میرا ہاتھ چھوڑ اور منہ سے بات کرو۔ جھورا اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا، یہ ہوئی نا بات، تم چاہتے کیا ہو؟ کبھی کبھی حسن کا دیدار ہوتا رہے۔ جھورے نے ڈھٹائی سے کہا، عاشق کو اور کیا چاہیے؟ اگر یہی بات کوئی تمہاری بہن سے کہے تو پھر؟
یہ آزاد ملک ہے، جھورے نے بے شرمی سے جواب دیا۔ ہر شخص عشق کرنے میں آزاد ہے۔ تم تو بے غیرت ہو، ریشم جان نے کہا۔ تمہیں اپنی بہنوں کی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ عشق میں گھر بار بھی نیلام کرنا پڑتا ہے، جھورے نے کہا۔ میری بڑی چھوٹی سی خواہش ہے کہ کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو بس مسکرا کر دیکھ لیا کرو، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ ایسی حرکتیں آوارہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں۔ جھورا اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں اپنی خواہش بتا دی ہے، اور میں آدمی ہوں ذرا الٹی کھوپڑی کا۔ اگر میری مرضی کے مطابق کام نہ ہوا تو پھر ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا پڑے گا۔ ریشم جان نے اس کے سامنے زمین پر تھوکا اور بولی، یہ ہے میرا جواب۔ میں کسی میراثی کی بیٹی نہیں، خانزادی ہوں۔ اگر تم نے میری طرف انگلی اٹھائی تو میں اسے کاٹ کر پھینک دوں گی۔ اس اثنا میں گلی میں کچھ راہگیر نمودار ہو گئے تھے اور چند گھروں کے دروازے بھی کھل گئے تھے۔ جورے بدماش نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ریشم جان کو دھمکی دی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ریشم جان نے اس بات کا ذکر اپنی بہن سے کیا، بہن نے ماں کو بتایا۔ بخت بی بی نے اپنے داماد فضل کریم سے کہا کہ وہ جا کر جھورے سے باز پرس کرے۔ فضل کریم اس بات کے سخت خلاف تھا کہ ریشم جان کام سیکھنے کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلے۔ اس بات پر اس کا اپنی ساس سے جھگڑا بھی ہو چکا تھا۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ لڑکی کو گھر سے باہر مت نکالیں، اس نے کہا، لیکن آپ نے میری بات کی پرواہ نہیں کی۔ اس کو گھر میں بٹھاؤ یا شادی کرو۔ یہ باہر نکلے گی تو ہر روز یہی ہوگا۔ میں کس کس کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ اس کی بیوی شیریں جان غصے سے بولی، شادی کرو، شادی کرو، منہ سے بولنا بہت آسان ہے۔ کس کے ساتھ شادی کرو؟ شادی کے لیے پیسہ کدھر ہے؟ ادھر تو لوگ جہیز مانگتے ہیں، یہ لوگ کہاں سے لائیں گے جہیز؟ تو پھر میں کیا کروں؟ فضل کریم نے کہا۔ اس کو بولو اپنے ملک والا مکان بیچ دے اور جہیز بنا لے۔ مکان تو ام کبھی نہیں بیچے گا، بخت بی بی نے کہا۔ تم چاہتا ہے کہ ام مکان بیچ کر خوار ہو جائے؟ انسان مکان بیچنے سے نہیں، جوان لڑکی کو باہر نکالنے سے خوار ہوتا ہے، فضل کریم نے کہا۔ اس کا باپ یوسف خان زندہ ہوتا تو باہر نکلنے پر اس کی ٹانگیں توڑ دیتا۔ تم لوگوں کی غیرت ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے خاندان کی کسی عورت نے آج تک کسی کے برتن نہیں مانجے۔ پہلے تم خود باہر نکلی، پھر بیٹی کو بھی نکالا۔ جب لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں تو شرم سے میری آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں۔ او، ذرا اس کی بات تو سنو، شیری جان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شرم سے اس کی آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں؟ اتنی غیرت ہے اس کے اندر؟ میرا بھائی وزیر گل ادھر ہوتا تو اس بدماش کو ابھی ختم کر دیتا۔ جب سے تمہاری ماں اس گھر میں آئی ہے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، فضل کریم نے کہا۔ یہ لوگ میری کوئی بات نہیں مانتے، میں کیوں ان کے جھگڑے میں پھنسوں؟ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آج کے بعد ریشم جان گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ میں ابھی جا کر اس بدماش کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا ہوں۔ سب دنیا کی لڑکیاں باہر نکلتی ہیں، ریشم جان نے کہا۔ میں اکیلی تو نہیں نکلتی، صاف بولیں کہ آپ ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ اچھا، تم کو بھی بولنا آ گیا، فضل کریم نے کہا۔ ہمارے خاندان میں تو لڑکیاں بڑوں کے سامنے اونچی آواز سے سانس بھی نہیں لیتی۔ جھگڑا لمبا ہو گیا۔ فضل کریم ریشم جان کو گھر میں پابند کرنا چاہتا تھا، لیکن بخت بی بی اس بات کے حق میں نہیں تھی۔ اس نے اپنے وطن میں اس قسم کی پابندیوں سے بڑے دکھ اٹھائے تھے، اب وہ اپنی بیٹی کو پابند نہیں کرنا چاہتی تھی، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ اس نئی جگہ کا ماحول ان کے ماحول سے بہت مختلف تھا۔ یہاں عورتیں آزادانہ باہر آتی جاتی تھیں۔ چند روز خیریت سے گزر گئے۔ جھورے بدماش کی دھمکی کی وجہ سے بخت بی بی نے ریشم جان کے ساتھ جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ خود اسے چھوڑ کر آتی اور خود واپس لے کر آتی۔ اس دوران جھورا خاموشی سے ایک طرف ہو گیا، لیکن وہ موقع کی طاق میں تھا۔ ایک روز بخت بی بی کو حویلی میں دیر ہو گئی۔ ریشم جان نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر اکیلی واپس روانہ ہوئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ ایک تانگا اس کے قریب پہنچ کر رکا۔ اس میں جھورا اور اس کے دو ساتھی بیٹھے تھے۔ جھورا تیزی سے نیچے اترا، ایک ہاتھ ریشم جان کے منہ پر رکھا اور اسے اٹھا کر تانگے میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھیوں نے تانگے کے آگے اور پیچھے دو چادریں تان دی اور تانگا فی الفور ایک طرف روانہ ہو گیا۔ ریشم جان نے مجھے بتایا کہ جھورے کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جس میں سے دوائی کی ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ اس رومال سے اس کے منہ اور ناک کو دبائے رکھا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک چارپائی پر پڑے ہوئے پایا۔ کمرے میں سگریٹ کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے نظر گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ دروازے کے قریب ایک کرسی رکھی تھی جس پر جھورا بدماش براجمان تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ ریشم جان نے آنکھیں بند کر لیں اور سوچنے لگی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس کے ہاتھ کوئی ہتھیار لگ جائے جس سے وہ اس بدماش کو قتل کر سکے۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں اور حرکت کیے بغیر ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیا۔
لیکن اسے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جسے وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتی۔ اس اثنا میں جھورے کو اس کے ہوش میں آنے کا پتہ چل گیا۔ وہ اٹھ کر بستر کے قریب پہنچا اور ریشم جان کے چہرے پر سگریٹ کا دھواں پھینکتے ہوئے بولا، کیا حال ہے جنگل کی شہزادی کا؟ ریشم جان تیزی سے اٹھی اور چارپائی کی دوسری جانب جا ٹھہری، بولی، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ تم ہمارے خاندان کو نہیں جانتے، میں عزت کے لیے اپنی جان دے دوں گی، سمجھے؟ مجھ سے دور رہنا۔ تم کیوں جان دو گی؟ جھورے نے لوفرانہ انداز میں کہا، اپنی جان کس دن کام آئے گی؟ بولو تو ابھی پیش کر دوں۔ ریشم جان نے دیکھا کہ قریب ہی میز پر ایک شیشے کا گلاس رکھا تھا۔ اس نے تیزی سے گلاس اٹھایا اور جھورے کے سر پر دے مارا، لیکن وہ جھکائی دے کر بچ گیا۔ ریشم جان نے اتنے میں میز اٹھا لی اور اسے سر سے بلند کر کے جھورے پر حملہ آور ہوئی۔ چھوٹے سائز کی وہ میز مؤثر ہتھیار ثابت ہو سکتی تھی۔ جھورا اس کے وار سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگا اور کوئی راہ فرار نہ پا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ریشم جان نے میز ایک طرف پھینکی اور فی الفور اندر سے کنڈی لگا دی۔ پھر جلدی سے دوسرے دروازے کو چیک کیا، اس کی کنڈی پہلے سے لگی ہوئی تھی۔ کمرے کی واحد کھڑکی میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں، ادھر سے کوئی شخص اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جھورے کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر دروازے کو دھکا دیا، مگر اس وقت تک دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ریشم جان کو دھمکی دی کہ اگر اس نے دروازہ نہ کھولا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ریشم جان دلیر لڑکی تھی، اس نے جواب دیا، میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتی۔ دروازہ ایسے نہیں کھلے گا، پہلے میری ماں کو اور 4 شریف آدمیوں کو ادھر بلاؤ۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ مکان آبادی کے درمیان تھا اور جھورا شور ہنگامہ کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ یہاں کوئی نہیں آئے گا، اس نے کہا، نہ تمہاری ماں آئے گی اور نہ 4 شریف آدمی۔ ہم نے دونوں دروازے باہر سے بند کر دیے ہیں، تم اس کمرے میں بھوکی پیاسی مر جاؤ گی۔ یہ بات چیت کھڑکی سے ہو رہی تھی۔ ریشم جان نے دیکھا کہ جھورے کے ساتھ اس کے 2 بدمعاش ساتھی بھی وہیں پر موجود تھے۔ میں موت سے نہیں ڈرتی، ریشم جان نے کہا، اگر میں مر بھی گئی تو تم بھی زندہ نہیں بچو گے۔ میرے گھر والے فوراً سمجھ جائیں گے کہ مجھے کس نے اغوا کیا ہے۔ اگر تم اس طرح نہیں مانو گی تو ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ توڑ دو، دیر مت کرو۔ ایک آدمی کو تو میں ضرور ختم کر دوں گی۔ میں خانزادی ہوں، تمہاری عورتوں کی طرح بزدل نہیں ہوں۔ جو کمرے میں قدم رکھے گا میں اس کا سر پھوڑ دوں گی۔ جھورے کے ایک ساتھی نے کہا، استاد یہ اس طرح نہیں مانے گی۔ مٹی کا تیل چھڑک کر کمرے کو آگ لگا دو۔ اگر اس نے ہماری بات نہ مانی تو یہی کرنا پڑے گا۔ ریشم جان نے کھڑکی بند کر دی اور کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں 2 چارپائیاں، 2 3 صندوق، 2 کرسیاں، ایک میز، چند برتن اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں پڑی تھیں۔ ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا اور کھونٹی پر چند مردانہ کپڑے لٹک رہے تھے۔ کمرے کی مجموعی حیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں صرف مرد رہتے تھے۔ میز اور کرسیاں معمولی لکڑی کی تھیں۔ ریشم جان نے دیکھا کہ نیچے گرنے کی وجہ سے میز کا ایک پایا اکھڑ گیا تھا۔ اس نے تھوڑی سی کوشش سے اس پائے کو الگ کر لیا۔ وہ خاصا بھاری پایا تھا اور بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا تھا۔ گھڑا پانی سے بھرا ہوا تھا اور برتنوں میں کچھ بچا ہوا کھانا بھی موجود تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کھانے اور پانی کی مدد سے بآسانی 2 3 دن گزار سکتی تھی۔ ادھر بخت بی بی جب گھر پہنچی تو بیٹی کو گھر میں نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ اس کا داماد ابھی گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے بڑی بیٹی شیری جان کے ساتھ لیا اور ریشم جان کی تلاش میں روانہ ہو گئی۔ سلائی سکھانے والی عورت نے اسے بتایا کہ اس کی بیٹی بہت پہلے یہاں سے جا چکی ہے۔ بخت بی بی پتہ پوچھتی ہوئی جھورے کے گھر پہنچی اور نواب دین سے پوچھا کہ اس کا بیٹا ظہور کہاں ہے۔ نواب دین کو بیٹے کی حرکتوں کا علم تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اجنبی عورتیں اس کے بیٹے کی کوئی شکایت لے کر آئی ہیں، تاہم اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، ظہور یہیں کہیں ہوگا، تھوڑی دیر پہلے وہ یہیں تھا۔ حالانکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ جھورا صبح سے گھر سے غائب تھا اور یہ اس کا روز مرہ کا معمول تھا۔ تمہارے بیٹے نے میری بیٹی ریشم جان کو اغوا کر لیا ہے، بخت بی بی نے غصے سے کہا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ ہم غیرت دار لوگ ہیں۔ نواب دین یہ سن کر فکر مند ہوا اور اپنی بیوی رحمتے کو بلا کر کہا، یہ عورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہتی ہیں کہ ظہور نے ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ رحمتے نے بخت بی بی اور شیری جان کا جائزہ لیا اور اندازہ لگایا کہ وہ غریب عورتیں تھیں کیونکہ انہوں نے معمولی لباس پہن رکھے تھے۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، اس نے کہا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے اسے اغوا کرتے دیکھا ہے؟ آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، شیری جان نے کہا، لیکن کچھ روز پہلے ظہور نے راستے میں ریشم جان کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اس کے ساتھ دوستی نہیں کرے گی تو وہ اسے اٹھا لے گا۔ ارے جا،
پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، رحمتے نے غصے سے کہا۔ تمہاری بیٹی خود ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے، شیری جان نے ماں سے کہا۔ آؤ پولیس کے پاس چلتے ہیں۔ نواب دین نے سمجھداری کا ثبوت دیا اور کہا اگر پولیس کے پاس جانا چاہتی ہو تو بے شک جاؤ، لیکن ایک بات سوچ لو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی اپنی مرضی سے گئی ہو، میں ظہور کو بلا کر پوچھتا ہوں، اگر لڑکی اس کے پاس ہوئی تو مل جائے گی، جلدی نہ کرو۔ اس نے دونوں عورتوں کو گھر میں بٹھایا، کچھ خاطر تواضع بھی کی اور جھورے کی تلاش میں دو آدمی دوڑا دیے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد جھورا جھومتا جھامتا گھر میں داخل ہوا۔ اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ریشم جان کی ماں اور بہن اس کے گھر میں بیٹھی ہیں۔ نواب دین نے سخت لہجے میں اس لڑکی کے بارے میں باز پرس کی۔ وہ چھٹا ہوا بدماش ایسی سختی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ اسے لڑکی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، البتہ وہ لڑکی کی تلاش میں مدد دے سکتا ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، شیری جان نے غصے سے کہا۔ تم نے میری بہن کو راستے میں چھیڑا تھا، اس کی بے عزتی کی تھی اور اسے دھمکی دی تھی۔ جھورا مکاری سے مسکرایا، بولا، وہ کوئی اور ہوگا، میں نے تو آپ کی بہن کی شکل بھی نہیں دیکھی، کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ریشم جان ہے۔ اگر آپ پولیس میں رپٹ لکھوانا چاہتی ہیں تو چلیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ جھورے نے ڈینگ ماری، پورے تھانے سے اپنی یاری ہے۔ بخت بی بی کے دل میں طبعی طور پر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اگر اس بدماش کے پولیس سے مراسم ہیں تو اس کے خلاف رپٹ درج کروانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ویسے اگر لڑکی شہر کے اندر موجود ہے تو میں خود بھی اسے تلاش کر سکتا ہوں۔ جھورے نے مزید کہا، میں سب چھوٹے بڑے بدماشوں کو جانتا ہوں۔ وہ سیدھی سادی عورتیں اس کی باتوں سے متاثر ہو گئیں۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ تھی کہ وہ بغیر کسی چرچے کے لڑکی کی بازیابی چاہتی تھیں۔ انہوں نے باقی باتوں کو پسے پشت ڈالتے ہوئے جھورے سے ریشم جان کو تلاش کرنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ شیطان ان کو گھر تک چھوڑنے گیا اور ان سے کہا، آپ کوئی فکر نہ کریں، میں جب تک ریشم جان کو تلاش نہیں کر لوں گا اس وقت تک آرام نہیں کروں گا۔ اس وقت فضل کریم گھر پہنچ چکا تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی اور ساس کو جھورے سے بات کرتے دیکھا تو وہ غصے سے بھر گیا۔ اسے ہنوز ریشم جان کی گمشدگی کا علم نہیں تھا۔ اس نے نہایت غصے کے ساتھ اپنی بیوی سے جواب طلبی کی کہ وہ ایک آوارہ گرد بدماش کے ساتھ کہاں کی سیر کرنے گئی تھی۔ شیری جان نے اسے بہن کی گمشدگی کا احوال سنایا اور کہا کہ وہ بھی ریشم جان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ یہ سن کر فضل کریم کا غصہ فزوں تر ہو گیا اور وہ بیوی پر ہی لان تان کرنے لگا کہ اور بہن کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ جورا کچھ دیر گلی میں کھڑا ان کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں سنتا رہا، پھر واپس اس مکان میں جا پہنچا جس میں ریشم جان مقید تھی۔ اس کے ساتھ ہی کچے مجرم تھے اور ریشم جان کو مزید وہاں قید رکھنے کے حق میں نہیں تھے۔ جھورے نے ریشم جان کو دروازہ کھولنے پر آمادہ کرنے کی بہت کوششیں کی، دھمکیاں بھی دیں اور نرمی سے بھی سمجھایا، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اگلی صبح اس نے ریشم جان سے کہا، تمہاری ماں بہت پریشان ہے، وہ رات کو ہمارے گھر آئی تھی، تمہارا بہنوئی بہت غصے میں ہے، اگر تم اس کے سامنے چلی گئیں تو وہ تمہیں قتل کر دے گا، یہ بات میں نے اس کے منہ سے سنی ہے۔ یہ بات سن کر ریشم جان قدرے گھبرا گئی۔ ان کا کلچر تھا کہ لڑکی گھر سے بھاگ جائے یا اغوا ہو جائے تو پھر غیروں سے زیادہ اپنے اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جھورے نے اندازہ لگایا کہ اس کی اس بات کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ اس نے مزید کہا، اگر تم میری بات مان گئی تو میں تمہیں گھر بھی چھوڑاؤں گا اور تمہاری عزت بھی بچا لوں گا۔ تم میری عزت بچاؤ گے؟ ریشم جان نے غصے سے کہا، تمہاری تو اپنی کوئی عزت نہیں ہے، تم میری عزت کیا بچاؤ گے؟ ٹھیک ہے، جو تمہاری مرضی میں آئے کرو، لیکن میری بات سن لو۔ میرا یہ یار جیدہ حلفیہ بیان دے گا کہ تم اس کے ساتھ محبت کرتی ہو اور اپنی خوشی سے اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ہم اس کی طرف سے گواہی دیں گے۔ تم کو ایسا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ ریشم جان نے کہا، میری عزت برباد کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ میری بات مان لو۔ کون سی بات مان لوں؟ کسی کو یہ نہ بتانا کہ میں نے تمہیں اغوا کیا تھا، جورے نے کہا، اور دوسری وہی شرط ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آمنا سامنا ہو جائے تو ذرا مسکرا کر دیکھ لیا کرو۔ ریشم جان نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کی دونوں شرطیں مان لی۔ جھورے نے وعدہ کیا کہ وہ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی اسے آزاد کر دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس کے گھر کے قریب اسے چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ بخت بی بی نے بیٹی کو باخیریت دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، لیکن اس کے داماد نے بہت شور ہنگامہ کیا۔ اس نے بخت بی بی سے کہہ دیا کہ اب ریشم جان گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ عورت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، اس نے مزید کہا، پہلا گھر اور دوسرا گور۔ بخت بی بی خاموش رہی۔ اگلے روز فضل کریم کے کام پر جانے کے بعد ریشم جان نے ماں کو سب کچھ بتا دیا۔
بخت بی بی نے ساری بات سنی اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو تاکید کر دی کہ وہ اس معاملے میں زبان نہ کھولیں، لیکن ایسی باتیں چھپی بھی نہیں رہتی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بات مجھ تک پہنچی اور میں بخت بی بی سے ملنے بھی گیا، لیکن اس نے جھورے کے خلاف کیس کرنے سے منع کر دیا۔ چونکہ لڑکی گھر آ چکی تھی اور بات پرانی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے کوئی کارروائی نہیں کی، فقط جھورے کو تھانے بلا کر وارننگ دی اور معاملہ ختم کر دیا۔ چند روز کے بعد بخت بی بی اپنی بیٹی کے ہمراہ نواب دین کے گھر پہنچی اور اپنی بیٹی کے لیے جھورے کا رشتہ مانگا۔ یہ بات مجھے نواب دین کے حوالے سے معلوم ہوئی تھی۔ بخت بی بی اس بات کی اقراری نہیں تھی، اس کا کہنا تھا کہ پہلے نواب دین ان کے گھر آیا تھا۔ بہرحال میں چونکہ ایک خاص زاویے سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس لیے متنازع حصے کو چھوڑ رہا ہوں۔ غور سے سننے والوں پر اصل حقیقت خود بخود منکشف ہو جائے گی۔ نواب دین نے دونوں عورتوں کو عزت سے بٹھایا اور اپنی بیوی رحمتے کو بلا کر بتایا کہ بخت بی بی ان کے بیٹے ظہور الہی سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر رحمتے کو خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی۔ اس کے آوارہ بیٹے کو برادری کا کوئی شخص رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب اسے گھر بیٹھے ایک کم عمر اور ایک پری چہرہ بہو مل رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اتنا اچھا رشتہ اس کے شریکوں کے سینے میں آگ لگا دے گا۔ دل میں اسے یقین تھا کہ اس رشتے کے لیے یقیناً اس کے بیٹے نے کوئی چال چلی تھی۔ نواب دین نے کہا، بخت بی بی، تم رشتہ لے کر تو آ گئی ہو، لیکن ہماری اور تمہاری ذات بہت مختلف ہے۔ بڑی ذات تو اللہ کی ہے۔ بخت بی بی نے کہا، انسان سب برابر ہیں۔ ہمارا اپنی ذات والوں سے رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اچھی طرح سوچ سمجھ لو، رحمتے نے کہا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہارے رشتہ دار دوڑے آئیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ نواب دین نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کی شہرت اچھی نہیں ہے، کل کو اس بات کا تانا نہیں دینا۔ کوئی برائی نہیں میرے بیٹے میں، رحمتے نے جلدی سے کہا، ابھی نادان ہے، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ بخت بی بی نے کہا، تمہارے بیٹے کی وجہ سے میری بیٹی بدنام ہوئی ہے۔ اگر ہم کسی اور جگہ رشتہ کریں گے تو سسرال والے اس کو تانے دیں گے، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے۔ بظاہر بات معقول تھی۔ نواب دین اور رحمتے نے آپس میں مشورہ کیا، پھر جھورے کی مرضی پوچھی۔ وہ یہ خبر سن کر خوشی سے اچھل پڑا۔ بہرحال بات چیت طے ہوئی، تاریخ مقرر ہوئی اور شادی ہو گئی۔ لیکن جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ شادی کی رات جب جھورے نے اپنے خوابوں کی ملکہ کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو ایک بے رحم قاتل نے اسے اس کے خون میں رنگین کر دیا۔ ہماری پوری کوشش کے باوجود نہ تو آلہ قتل ہمارے ہاتھ لگا اور نہ کوئی ایسا ثبوت ملا جس سے یہ ظاہر ہو کہ قتل ریشم جان نے کیا تھا یا وہ بالواسطہ قتل میں ملوث تھی۔ کچھ تھوڑا سا شک مجھے فضل کریم پر بھی تھا۔ اسی شک کی بنا پر میں نے اس کے گھر کی تلاشی لی، مگر وہاں سے بھی کچھ برآمد نہ ہوا۔ کچھ مہمانوں کی زبانی معلوم ہوا کہ انہوں نے بارات کی واپسی کے وقت ایک مشکوک نوجوان کو جو شکل و صورت سے پٹھان لگتا تھا دلہا کے گھر میں دیکھا تھا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ دلہن والوں کا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ میں نے بخت بی بی اور اس کی بیٹیوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، تاہم میں نے محسوس کیا کہ اس نوجوان کے ذکر سے بخت بی بی کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں دو باتیں آئیں، یا تو وہ کوئی ایسا نوجوان تھا جو ریشم جان سے شادی کا خواہش مند تھا، اور یا وہ بخت بی بی کا گمشدہ بیٹا وزیر گل تھا جس نے روایتی غیرت کے تحت جھورے کو قتل کر دیا تھا۔ میں نے فضل کریم سے اس کے آبائی گاؤں کا پتہ لیا اور ایس پی علاقے کی اجازت سے ایک تفتیشی پارٹی وزیر گل کی تلاش میں روانہ کر دی۔ اس کے علاوہ ایک خیال اور بھی میرے ذہن میں آیا، قاتل جھورے کا کوئی اپنا ساتھی بھی ہو سکتا تھا، کوئی ایسا ساتھی جو ریشم جان پر اپنا حق فائق سمجھتا ہو۔ اسی خیال کے تحت مجھے وہ دو بدماش یاد آئے جو اغوا کی کارروائی میں جھورے کے ساتھ تھے۔ میں نے ان دونوں کو تھانے بلوایا۔ ان میں سے ایک کا نام مجید عرف جیدہ اور دوسرے کا نام واجد علی تھا۔ یہ دونوں شادی میں شریک ہوئے تھے اور بلا روک ٹوک گھر کے اندر آتے جاتے تھے۔ واجد علی گورے رنگ کا لمبا تڑنگا نوجوان تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور اکڑ کر بات کرتا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا بگڑا ہوا چشم و چراغ تھا۔ اس کے برعکس جیدہ جو ذات کا موچی تھا، چھوٹے قد اور سانولے رنگ کا مکار نوجوان تھا، وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بوقت ضرورت اگلے کی جوتیاں بھی چاٹ لیتے ہیں اور کام نکل جانے کے بعد یوں آنکھیں پھیر لیتے ہیں جیسے کوئی جان پہچان ہی نہ ہو۔ واجد علی خاندانی حیثیت میں جھورے سے بڑھ کر تھا، شکل و صورت کا بھی اچھا تھا، اس لیے وہ بھی ریشم جان کا امیدوار ہو سکتا تھا۔ میں نے پہلے جیدے کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا
جھورے بدماش کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضور، مجھے کچھ پتا نہیں، اس نے عاجزی سے جواب دیا۔ میں اس وقت کرسیاں شرسیاں اکٹھی کر رہا تھا کہ اچانک مکان کے اندر کھپ پڑ گئی۔ میرا خیال ہے کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ پر جی کیا فائدہ کسی پر الزام لگانے کا؟ اوئے، بندے دا پتر بن کے بات کر، قریب کھڑے اے ایس آئی نے کہا۔ ہمارے پاس بجھارتیں سننے کا وقت نہیں ہے۔ جو کچھ تجھے معلوم ہے یا جس بات کا شک ہے وہ سب بتا دے، فیصلہ ہم خود کر لیں گے۔ بادشاہو، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اس نے مکاری سے ہاتھ جوڑے۔ میں تو نوکر ہی آپ کا ہوں، آپ کی مہربانی سے وقت پاس ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ قتل ریشم جان نے کیا ہے۔ اس کا نام تو ریشم جان ہے پر ہے بڑی سخت جان۔ میں نے جھورے کو منع کیا تھا مگر اس نے میری بات نہیں سنی۔ میں نے پوچھا تم نے کیوں منع کیا تھا؟ جناب، اس لڑکی نے جھورے کو بڑی دھمکیاں دی تھیں۔ اس نے روانی میں جواب دیا، کہتی تھی میں خانزادی ہوں، جان سے مار ڈالوں گی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 4-5 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ یہ اسی دن کی بات ہے نا جس دن تم لوگوں نے ریشم جان کو اغوا کیا تھا؟ جی، اغوا کا تو مجھے کچھ پتا نہیں۔ اے ایس آئی نے اس کی گردن پر زور کا ہاتھ جمایا اور بولا، پتا تو تجھے سب کچھ ہے بچو، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یادداشت ذرا کمزور ہو گئی ہے۔ کچھ تم کوشش کرو، کچھ ہم کرتے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی یادداشت واپس آ جائے گی۔ یاد آیا یا ایک ہاتھ اور جماؤں؟ جناب، لڑکی خود ہی جھورے سے ملنے آئی تھی۔ اے ایس آئی نے میرے اشارے پر ایک اور ہاتھ جمایا۔ میں نے کہا، ایک طرف تم کہتے ہو کہ لڑکی نے جھورے کو قتل کی دھمکی دی تھی، دوسری طرف کہتے ہو کہ وہ خود ہی اس سے ملنے آئی تھی۔ اگر سچ نہیں بولو گے تو تمہارے خلاف اغوا کی رپٹ درج کر لوں گا۔ سچی بات یہ ہے جناب، اغوا جھورے نے کیا تھا، میں اس کام میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اگر لڑکی نے تمہارے خلاف بیان دیا اور کہا کہ تم بھی اغوا کی واردات میں شامل تھے تو میں تمہاری کھال ادھیڑ کے رکھ دوں گا۔ میں جھورے کے کہنے پر تانگا لے کر آیا تھا، اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی کو اغوا کرنا چاہتا ہے۔ لڑکی تو تمہیں بھی پسند تھی، میں نے کہا، ہے نا؟ کہو تو اس کی ماں سے تمہارے لیے بات کریں۔ اس نے پیلے دانت نکال دیے، بولا، میری توبہ جناب، ایک ہی بندہ کافی ہے، مجھے قتل ہونے کا کوئی شوق نہیں۔ تو تمہیں پکا یقین ہے کہ قتل ریشم جان نے کیا ہے؟ لگتا تو یہی ہے جی، یا تو خود قتل کیا ہے یا کسی سے کرایا ہے۔ میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا، میں نے سنا ہے کہ لڑکی کی واجد علی سے بڑی گٹ مٹ تھی، دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن جھورے نے چکر چلا کر لڑکی کی ماں کو اپنی حمایت میں کر لیا تھا۔ یہ بات واجد علی کو بہت بری لگی اور اس نے لڑکی کی مدد سے جھورے کو قتل کر دیا۔ اس نے میری باتیں سن کر آنکھیں گھمائی جیسے کہہ رہا ہو کہ اچھا، یہ چکر ہے۔ پھر اونچی آواز میں بولا، یہ بھی ہو سکتا ہے جی، واجد علی بھی کافی رنگیلا آدمی ہے، لڑکی تو اسے بھی پسند تھی پر پہلا حق جھورے کا ہی تھا۔ تو اب دوسرا حق واجد علی کا ہے، میں نے کہا، اور تیسرا حق تمہارا۔ یہ بتاؤ کہ جس وقت تم کرسیاں شرسیاں اکٹھی کر رہے تھے اس وقت واجد علی کہاں تھا؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا، اس وقت نظر نہیں آیا، تھوڑی دیر پہلے تو موجود تھا لیکن پھر نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ گھر چلا گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھورے کے کمرے میں جا کر چھپ گیا ہو۔ جی ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بدستور آنکھیں گھماتے ہوئے سوچتا رہا۔ عورت اور اس کے حسن سے اللہ بچائے، اس چکر میں بڑے بڑوں کا تختہ ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے اور دوست دوست کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ریشم جان نے واجد علی کو بھی الو ہی بنایا ہوگا۔ آخری فقرہ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا تھا۔ میں نے کہا، کچھ لوگوں نے ایک گورے رنگ کے نوجوان کو مہمانوں کے درمیان دیکھا تھا، کہتے ہیں کہ اس کا ناک نقشہ پٹھانوں جیسا تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ دیکھا تو میں نے بھی تھا، اس نے جواب دیا، لیکن اس کے ساتھ کوئی گل بات نہیں ہوئی۔ شاید لڑکی والوں کا کوئی رشتہ دار تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ قتل میں ملوث نہیں تھا۔ آدمی چونکہ مکار تھا اس لیے اس کے بارے میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور واجد علی کو بلا لیا۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے سلام کیا اور کرسی پر بیٹھنے لگا۔ اے ایس آئی نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ لیا اور اسے اونچا کرتے ہوئے بولا، یہاں بدماشوں کو کرسی نہیں ملتی، ادھر دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے اپنا کالر چھڑوایا اور ناگواری سے اے ایس آئی کو گھورنے لگا، پھر بولا، کوئی بات نہیں جناب، آپ اس تھانے کے مالک ہیں، تھانہ بھی آپ کا ہے اور کرسیاں بھی آپ کی ہیں۔ ویسے میرا تجربہ یہ ہے کہ اس ملک میں شریف لوگوں کو کرسی نہیں ملتی۔ میں نے اے ایس آئی سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اس کی ٹکور شکور کرتا رہے، کیونکہ وہ ایک معصوم لڑکی کے اغوا میں ملوث تھا۔
لہٰذا اس کی بات سنتے ہی اے ایس آئی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، اوئے، ہم تجھے بدماش لگتے ہیں؟ کوئی بات نہیں جناب، ایک تھپڑ اور مار لو، اس نے کہا، اور سیدھا کھڑا رہا۔ وقت وقت کی بات ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے جھورے کو قتل کیوں کیا؟ میں نے جھورے کو قتل کیوں کیا؟ اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ جھورا تو میرا یار تھا، جگری یار، ہمارا ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، میں اسے قتل کیسے کر سکتا ہوں؟ جب ایک خوبصورت لڑکی بیچ میں آ جائے تو سب یاریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم بھی ریشم جان کے متوالے تھے اور اس سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اے ایس آئی نے ایک اور تھپڑ مارا اور کہا، سوال نہیں کرو، جواب دو۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، اس نے جواب دیا، میرا اس لڑکی سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ہمارے خاندان میں باہر شادی کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ پھر تم نے اسے اغوا کیوں کیا تھا؟ اغوا جھورے نے کیا تھا، میں تو… اے ایس آئی نے اسے لات رسید کی، بولا، لڑکی تمہارے خلاف بیان دے چکی ہے، کیا تم اس کے اغوا میں شامل نہیں تھے؟ میں جھورے کے ساتھ ضرور تھا، مگر میں نے لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، یہ بات آپ لڑکی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اے ایس آئی نے اس کی پسلیوں میں گھونسا مارا، کہا، لو جی، یہ آج نئی بات سنی ہے، یہ ساتھ تھا، اغوا میں شامل نہیں تھا۔ اوئے، اور کس طرح اغوا میں شامل ہوتے ہیں؟ میں نے کہا، تمہارے یار کا کہنا ہے کہ تم لڑکی سے شادی کے خواہش مند تھے۔ کون سے یار کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سوال نہیں کرو، جواب دو۔ میں نے کہا، تمہارے یار کا کہنا ہے کہ جھورے کو تم نے قتل کیا ہے، لڑکی کی وجہ سے تم دونوں میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے جناب۔ جب جھورا قتل ہوا اس وقت میں وہاں سے جا چکا تھا، مجھے بڑی دیر کے بعد قتل کی خبر ملی تھی۔ آپ میرے گھر والوں سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے کسی دوست کی مدد سے قتل کروایا ہو۔ وہ گورے رنگ کا نوجوان کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایک مہمان نے اسے تمہارے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا، اس نے بھویں سکیڑیں۔ شاید آپ لڑکی کے بھائی کی بات کر رہے ہیں۔ میں چونکا۔ بخت بی بی نے اپنے بیٹے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، اسے میں نے ہی شادی کا پیغام پہنچایا تھا۔ تم نے اسے شادی کا پیغام پہنچایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں کس نے پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا؟ جھورے نے کہا تھا۔ جھورے نے کہا تھا؟ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا جھورا اسے پہلے سے جانتا تھا؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اس کی باتوں سے یہی اندازہ ہوتا تھا۔ تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ تفصیل تو کوئی خاص نہیں ہے، شادی سے 7-8 روز پہلے جھورے نے مجھے ایک پتہ دیا اور کہا کہ اس شخص کو شادی کی اطلاع پہنچانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے بتایا کہ ریشم جان کا بھائی ہے۔ پتہ ایک ہوٹل کا تھا، یہ گاؤں ضلع کوہاٹ میں واقع ہے۔ میں نے رات کوہاٹ میں بسر کی، صبح اس گاؤں میں پہنچا۔ ہوٹل سے پتہ چلا کہ پرویز پشاور گیا ہوا ہے اور 2 روز کے بعد واپس آئے گا۔ میں نے اس کے نام پیغام لکھا، یہاں کا پتہ لکھا اور ہوٹل کے مالک کو دے کر آ گیا۔ پرویز اس وقت یہاں پہنچا جب بارات رخصت ہو کر جھورے کے گھر پہنچ چکی تھی۔ اس نے مجھ سے صرف میرا نام پوچھا تھا اور پیغام پہنچانے کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ یہ بڑی اہم خبر تھی۔ میں نے ان دونوں کو تھانے میں بٹھایا اور فوراً بخت بی بی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ خود گھر میں موجود نہیں تھی، اس کا داماد بھی نہیں تھا۔ گھر میں صرف دونوں بہنیں تھیں۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے شیریں جان سے پوچھا، تمہارا بھائی پرویز گل کہاں ہے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ شادی میں شریک ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہو گئی، بولی، میرا بھائی تو ادھر نہیں آیا، اور اس کا نام وزیر گل ہے، پرویز گل نہیں۔ اس کی بات سن کر میں نام کے بارے میں کنفیوز ہو گیا۔ شاید واجد علی نے وزیر گل کہا تھا یا وہ بھول گیا تھا اور وزیر گل کو پرویز گل بنا دیا تھا۔ ادھر نہیں آیا کا کیا مطلب؟ میں نے کہا، کئی مہمانوں نے اسے جھورے کے گھر میں دیکھا تھا۔ وہ تو ادھر کبھی بھی نہیں آیا۔ اس کو تو ہمارا پتہ بھی معلوم نہیں ہے، لوگوں نے اس کو کیسے پہچان لیا؟ اس کو جھورے نے پیغام بھیج کر بلوایا تھا۔ میں نے کہا، اس نے اپنے دوست واجد علی کو خاص طور پر کوہاٹ بھیجا تھا، وہ تم لوگوں سے ملے بغیر کیسے واپس چلا گیا؟ بھائی کا ذکر سن کر ریشم جان بھی کمرے میں آ گئی۔ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، شینی جان نے کہا۔ جھورے کو کیا ضرورت تھی ہمارے بھائی کو بلانے کی؟ اور ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ وہ کوہاٹ میں ہے یا کہاں ہے۔ اگر وہ ادھر آتا تو ہم سے ملے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، نہ ملنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ وزیر گل کو اغوا کی حقیقت معلوم ہو گئی ہوگی اور اس نے جھورے کو قتل کر دیا ہوگا۔ وہی روایتی غیرت۔ تمہارے بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہت غصہ ور ہے یا نرم طبیعت کا آدمی ہے؟ تھانے دار صاحب، اس مٹی میں نرم طبیعت آدمی کبھی پیدا نہیں ہوا۔
ریشم جان نے جواب دیا، ادھر کا ہر آدمی غصہ ور ہے اور تمنچا جیب میں رکھتا ہے۔ تم لوگوں نے اپنے بھائی کو اس کی شادی کے بارے میں اطلاع کیوں نہیں بھیجی؟ میں نے پوچھا۔ اطلاع کیسے بھیجتے، ہمیں اس کا ٹھکانہ ہی معلوم نہیں ہے۔ جھورے کو تمہارے گاؤں کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ شادی سے پہلے وہ 2 3 دفعہ ہمارے گھر آیا تھا۔ فضل کریم نے اس کو ہمارے خاندان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، گاؤں کا نام بھی بتا دیا ہوگا۔ اچھا، تمہارا بھائی شادی کی خبر سے خوش ہوا ہوگا یا اسے غصہ آیا ہوگا؟ خوش تو نہیں ہوا ہوگا، لیکن اس کو غصہ کرنے کا کیا حق ہے؟ اس نے بہنوں کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے ریشم جان سے پوچھا۔ جس شخص نے اندھیرے میں جھورے پر حملہ کیا تھا، کیا اس نے منہ سے کوئی آواز بھی نکالی تھی یا ساری کارروائی خاموشی سے کی تھی؟ جھورے کی چیخوں کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا، ریشم جان نے جواب دیا۔ اس آدمی نے اگر کوئی آواز نکالی بھی تھی تو میں سن نہیں سکی۔ معاملہ کچھ اندرونی معلوم ہوتا تھا، میں نے اندازہ لگایا۔ جھورے کا کوہاٹ سے ایک آدمی کو خاص طور پر بلوانا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ خاصی عجیب اور پر اسرار بات تھی۔ میں نے شیریں جان کو ہدایت کی کہ وہ شام کو فضل کریم اور اپنی ماں کو تھانے بھیج دے۔ تھانے پہنچ کر میں واجد علی سے ریشم جان کے بھائی کے نام کی تصدیق کرنا چاہتا تھا، مگر وہاں درجن بھر افراد میرے منتظر تھے۔ کوئی گواہی دینے آیا تھا، کوئی کسی حوالاتی کی ضمانت دینے آیا تھا اور کوئی رپٹ درج کروانے آیا تھا۔ میں ان کاموں میں ایسا الجھا کہ وزیر گل کے بارے میں بالکل بھول گیا۔ شام کے وقت ایک واردات کی اطلاع ملی جو قریبی گاؤں میں ہوئی تھی، مجھے فوراً وہاں جانا پڑا۔ اس طرح بخت بی بی اور اس کے داماد سے بھی بات نہ ہو سکی۔ وہ تھانے آئے اور مجھے موجود نہ پا کر واپس چلے گئے۔ پھر یہ معاملہ مؤخر ہوتا ہی چلا گیا۔ اس اثناء میں کوہاٹ والی پارٹی خالی واپس آ گئی۔ پارٹی کے انچارج نے مجھے بتایا کہ وزیر گل بہت عرصہ پہلے وہ علاقہ چھوڑ کر کہیں جا چکا تھا، تاہم اس نے بخت بی بی کے خاندان کی دشمنی کی ایک دلچسپ مگر افسوسناک کہانی سنائی۔ اس کہانی کی تصدیق ضروری تھی۔ میں نے مذکورہ اے ایس آئی کو ساتھ لیا اور شام کے وقت بخت بی بی کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت گھر میں تمام افراد موجود تھے۔ فضل کریم نے ہمیں اپنے نیم تاریک کمرے میں بٹھایا اور چائے پانی کا پوچھا۔ چائے پانی کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے۔ میں ایک معاملے کی تصدیق کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں نے اپنے اس اے ایس آئی کو تفتیش کے سلسلے میں تمہارے گاؤں بھیجا تھا، یہ آج ہی واپس آیا ہے اور تمہارے خاندان کے بارے میں بہت ساری خبریں لایا ہے۔ ہمارا خاندان تو ختم ہے، بخت بی بی نے کہا۔ ملک میں سب لوگ ہمارا دشمن ہے، ان سے ہمارا رشتہ ختم ہے۔ رشتہ ختم ہے تو پھر گاؤں کے ایک آدمی کو کس نے یہاں بلوایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایک آدمی اسے خاص طور پر شادی میں شرکت کی دعوت دینے گیا تھا۔ ہم نے تو کوئی آدمی نہیں بھیجا، فضل کریم نے کہا۔ آپ نے ریشم جان کو بتایا تھا کہ ادھر جھورے نے اپنے کسی دوست کو بھیجا تھا، لیکن ہم کو اس بات کا علم نہیں۔ یہ پرویز خان کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ واجد علی نے میرے استفسار پر بتایا تھا کہ جس شخص کو وہ دعوت دینے گیا تھا اس کا نام پرویز خان تھا۔ میری بات سن کر فضل کریم نے سوالیہ نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا، بولا، پرویز خان تو تمہارے چچا زاد بھائی کے بیٹے کا نام بھی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اے ایس آئی نے کہا، پرویز خان کے باپ کا نام شاید خیال خان ہے۔ بخت بی بی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، خیال خان ہمارا چچا زاد بھائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہے۔ اس کا بیٹا پرویز خان یہاں کیوں آیا تھا؟ ہم کو کیا پتا، ہم نے اس کو نہیں بلایا۔ وہ عورت اوپر سے جتنی سیدھی تھی، اندر سے اتنی ہی گہری تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو ہمیں اس سے سچ اگلوانے میں کوئی دقت پیش نہ آتی۔ میں نے فضل کریم سے پوچھا، خیال خان سے تم لوگوں کی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ جناب، یہ بڑی لمبی کہانی ہے، اس نے کہا۔ آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ ہمارے ملک میں ایک دفعہ دشمنی شروع ہو جائے تو پھر ختم نہیں ہوتی۔ خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں پر دشمنی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، میرے وقت کی فکر نہ کریں، میں پوری کہانی سننا چاہتا ہوں۔ میرا یہ آدمی تمہارے گاؤں سے پوری کہانی سن کر آیا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کہانی میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے۔ فضل کریم اور اس کی ساس نے جو کہانی مجھے سنائی وہ اے ایس آئی کی بیان کردہ کہانی سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، لیکن بنیادی واقعات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ریشم جان کے باپ کا نام یوسف خان تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام حیات محمد تھا۔ دونوں بھائیوں کے پاس تھوڑی سی زرعی زمین تھی جس پر ان کا روزی کا دار و مدار تھا۔ بخت بی بی کے چچا زاد بھائی خیال خان کی زمین ان کی زمین سے ملی ہوئی تھی اور پانی وغیرہ کے معاملات میں آپس میں کچھ اختلاف رہتا تھا۔ پانی کا ایک نالہ دونوں زمینوں کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نالے کے آس پاس کچھ درخت اگے ہوئے تھے۔
جو بخت بی بی کے بیان کے مطابق ان کی زمین میں تھے، لیکن خیال خان کا دعویٰ تھا کہ درخت ان کی زمین میں تھے۔ ایک شام یوسف خان کے بھائی حیات محمد نے چند درخت کاٹ لیے۔ خیال خان کے دو بیٹے جو اپنی زمینوں میں کام کر رہے تھے فوراً وہاں پہنچے اور حیات محمد کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے۔ چھوٹے بیٹے کا نام پرویز خان اور بڑے کا نام نواز خان تھا۔ انہوں نے حیات محمد کو کٹے ہوئے درخت اٹھانے سے روکا۔ دونوں طرف کے مزارے بھی موقع پر جمع ہو گئے اور بات بڑھتی چلی گئی۔ حیات محمد نے ریوالور نکال لیا اور کہا کہ جس شخص نے اس کے کام میں رکاوٹ ڈالی وہ اسے شوٹ کر دے گا۔ دیکھو چچا، یہ بات اچھی نہیں، پرویز خان نے کہا، ہمیں گولی سے نہ ڈرائیں، اس طرح بات خراب ہو جائے گی۔ ایسا کریں کہ پٹواری کو بلا لیں، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ چے، تم کل کا بچہ میرے ساتھ کیا فیصلہ کرے گا؟ حیات محمد نے غصے سے کہا، میں یہ درخت ابھی اٹھاؤں گا۔ پرویز خان حیات محمد کی بھتیجی ریشم جان کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ذرا دب کر بات کر رہا تھا۔ نواز خان بھائی کو ایک طرف کرتے ہوئے بولا، یہ درخت کوئی فیصلہ ہونے سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ اگر کوئی درخت اٹھانے کی کوشش کرے گا تو اس کی لاش بھی ساتھ اٹھے گی۔ ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھیں۔ حیات کے مزارے جھگڑا ہوتے دیکھ کر ایک طرف ہو گئے۔ نواز خان نے بھی ریوالور نکال لیا، لیکن پرویز بیچ میں آ گیا اور بھائی کو سمجھا کر ایک طرف کر دیا۔ بزدل کہیں کا، حیات محمد نے کہا، میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے؟ بزدلی کا تانا سن کر نواز خان کا خون کھول اٹھا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور یکے بعد دیگرے 3 فائر کیے۔ حیات محمد کٹے ہوئے درختوں کے بیچ میں ڈھیر ہو گیا اور وہیں پر دم توڑ گیا۔ ریشم جان کے باپ یوسف خان کو جب بھائی کے قتل کی خبر ملی تو وہ رائفل لوڈ کر کے نواز خان کی تلاش میں نکلا، لیکن نواز خان تھانے پہنچ کر اپنی گرفتاری پیش کر چکا تھا۔ اس وقت وہی سب سے محفوظ جگہ تھی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق اس نے خود حفاظتی میں فائر کیا تھا۔ مقدمہ عدالت میں چلایا گیا اور 2 مہینے کے بعد نواز خان ضمانت پر رہا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر صلح کروانے کی کوشش کی، مگر یوسف خان راضی نہ ہوا اور ایک روز موقع پا کر نواز خان کو قتل کر دیا۔ اس طرح سکور برابر ہو گیا۔ اس دشمنی کے باعث یوسف خان کے لیے زمین پر کام کرنا مشکل ہو گیا۔ اسے ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ دشمن اسے غافل پا کر ختم نہ کر دے۔ اس کے بیٹے وزیر پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا، لہٰذا ایک روز خاموشی سے وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد یوسف خان نے خود کو زیادہ تنہا اور کمزور محسوس کرنا شروع کر دیا۔ بھائی بھی ختم ہو چکا تھا، اب بیٹا بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ داماد اس کی دشمنی میں حصے دار بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک شام وہ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو کسی نے اس پر 3 فائر کیے۔ 2 فائر خالی گئے، ایک گولی اس کے کندھے میں لگی۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، چند روز میں بھر گیا، لیکن اس حملے کے بعد اس کے لیے گاؤں میں رہنا محال ہو گیا۔ اس نے اپنی زمین اونے پونے داموں فروخت کی اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں آج رات یہاں سے جا رہا ہوں، کہیں ٹھکانہ بن گیا تو تم لوگوں کو بھی بلا لوں گا۔ یہ سن کر بخت بی بی فکر مند ہوئی، بولی، ہم ان دشمنوں کے درمیان کس طرح رہیں گے اور ہمارا گزارا کیسے چلے گا؟ یوسف خان نے کچھ رقم اسے دی اور کہا، یہ رقم رکھ لو، اگر مجھے کام مل گیا تو میں خرچہ بھیجتا رہوں گا۔ اور زمین کا کیا بنے گا؟ بخت بی بی نے پوچھا۔ میں نے ساری زمین فروخت کر دی ہے، یہ زمین کی فروخت سے ہی رقم حاصل ہوئی ہے۔ یہ تم نے بہت برا کیا، زمین کے بغیر تو انسان بالکل بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ تم نے کہاں جانے کا ارادہ کیا ہے؟ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ مالک نے کہاں دانا پانی رکھا ہے۔ یوسف خان نے جواب دیا، یہ جگہ اب ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہی۔ ادھر سے میں سیدھا پشاور جاؤں گا، اس کے بعد پنڈی جاؤں گا، اگر ادھر بھی کام نہ بنا تو کسی اور شہر کا رخ کروں گا۔ میں کیا بول سکتی ہوں؟ بخت بی بی بولی۔ اور دیکھو، خیال خان کا بیٹا پرویز ریشم جان سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کے باپ کو زبان بھی دی تھی، لیکن اب یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ میری یہ بات اپنے پلو سے اچھی طرح باندھ لو، خیال خان تمہارا رشتہ دار ہے اور میرا دشمن ہے، اور میری بیٹی دشمن کے گھر نہیں جا سکتی۔ وہ تو خود بھی اب یہ رشتہ نہیں کرے گا۔ نہیں، وہ اب بھی رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ چند روز پہلے پرویز خان مجھے ملا تھا، اس نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا تھا، اور یہ سلام اس نے صرف اس لیے کیا تھا کہ اسے رشتہ چاہیے۔ بخت بی بی نے تامل کرتے ہوئے کہا، اگر اس طرح سے دشمنی ختم ہو سکتی ہے تو ہمیں رشتہ کر دینا چاہیے۔ یوسف خان نے غصے سے کہا، میں ابھی اتنا بے غیرت نہیں ہوا۔ ہم دشمن کی بیٹی لا سکتے ہیں، دشمن کو بیٹی دے نہیں سکتے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بخت بی بی نے اپنی بات پر زور نہیں دیا۔ یوسف خان رات کی تاریکی میں گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔
چند ہفتوں کے بعد فضل کریم بھی اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں سے چلا گیا۔ بخت بی بی اور اس کی بیٹی ریشم جان وہاں تنہا رہ گئیں۔ اس کا دوسرا داماد وہیں رہتا تھا، جس کی وجہ سے اسے کچھ تسلی تھی۔ 5 مہینے کے بعد لاہور سے ایک خط اس کے نام آیا۔ لکھا تھا کہ 15 روز پہلے یوسف خان کا انتقال ہو گیا تھا اور اسے مقامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا۔ خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ موت کس طرح واقع ہوئی تھی۔ خط سن کر بخت بی بی کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کے شوہر کو قتل کیا گیا تھا، اور یہ قتل خیال خان کے بیٹے پرویز خان نے کیا تھا۔ اس خبر کے چند روز کے بعد خیال خان اپنی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ بخت بی بی سے ملنے آیا۔ اس نے یوسف خان کی موت پر تعزیت کرنے کے بعد کہا، بخت بی بی، اس دشمنی کی وجہ سے ہمارا پورا خاندان ختم ہو گیا ہے۔ اب ہمیں یہ دشمنی ختم کر کے صلح صفائی سے رہنا چاہیے۔ بخت بی بی نے جواب دیا، میں نے تو کسی سے دشمنی نہیں کی، میری تو سب کے ساتھ صلح ہے۔ تم لوگوں نے دشمنی کی، ایک دوسرے کے آدمی ختم کیے، کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ پاک سب پر رحم کرے۔ خیال خان اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھا تم نے میری بہن کتنی اچھی ہے، لاؤ وہ انگوٹھی مجھے دو۔ پھر بخت بی بی سے بولا، ریشم جان کدھر ہے؟ انگوٹھی اور ریشم جان کے ذکر سے بخت بی بی چونکی، بولی، ریشم جان سے تمہیں کیا کام ہے؟ ہم اس کے لیے منگنی کی انگوٹھی لائے ہیں۔ کیسی منگنی؟ بخت بی بی کے ذہن میں اپنے شوہر کے الفاظ گونجنے لگے۔ ہم دشمن کی بیٹی لا سکتے ہیں، دشمن کو بیٹی دے نہیں سکتے۔ پرویز اور ریشم جان کی منگنی؟ اور کیسی منگنی؟ خیال خان نے کہا، یوسف خان مجھے زبان دے چکا تھا، مجھے یقین ہے کہ اس نے یہ بات ضرور تمہیں بتائی ہوگی۔ جس نے زبان دی تھی اس کے پاس جاؤ۔ بخت بی بی نے تلخی سے کہا، تم لوگوں کی وجہ سے ہماری زمین فروخت ہوئی، گھر اجڑا، بچے یتیم ہوئے، اب تم میری بیٹی مجھ سے چھیننے کے لیے آ گئے ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بڑی اچھی بہن ہے، خیال خان کو بیوی نے طنزیہ کہا، اس کی کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ ارے اس سے بڑی دشمنی اور کیا ہوگی، گھر میں بٹھا کر ذلیل کر دیا۔ میں نے تو آپ کو نہیں بلایا تھا، بخت بی بی نے کہا، آپ نے رشتہ مانگا، میں نے انکار کر دیا، رشتے زبردستی تو نہیں ہوا کرتے۔ لو ذرا اس کی اکڑ تو دیکھو۔ خیال خان کی بیوی اٹھتے ہوئے بولی، اس کے پاس ہے کیا؟ کس بات پر اتنی اکڑ دکھا رہی ہے؟ زمین اس کے پاس نہیں، کمانے والا اس کا کوئی نہیں، ہم تو اس کی یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتے تھے۔ نہیں مانتی تو چھوڑیں، میرے بیٹے کے لیے لڑکیاں بہت ہیں۔ بخت بی بی، اچھی طرح سوچ لو، خیال خان نے کہا، تمہارے انکار سے دشمنی لمبی ہو جائے گی۔ اب باقی بچا کیا ہے؟ بخت بی بی نے کہا، اگر میرے خاوند کو اور دیور کو ختم کرنے سے تمہاری تسلی نہیں ہوئی تو مجھے بھی ختم کر دو، میری بیٹی کو بھی جان سے مار دو۔ ہم نے یوسف خان کو نہیں مارا، میں اتنی پاگل نہیں ہوں، مجھے سب پتا ہے۔ پرویز خان جو اب تک خاموش بیٹھا تھا بولا، پھوپھی جان، میرے ساتھ تو آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ دشمنی تو نہیں ہے لیکن دوستی بھی نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کسی فقیر کو دے دوں گی لیکن تمہیں نہیں دوں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسے ساری عمر گھر میں بٹھائے رکھیں۔ پرویز خان نے دھمکی دی، اگر آپ نے ریشم جان کی شادی کی تو میں اسے تو کچھ نہیں کہوں گا لیکن اس کے شوہر کو ختم کر دوں گا، اور یہ مرد کی زبان ہے۔ تینوں رخصت ہو گئے لیکن بخت بی بی کو پریشان چھوڑ گئے۔ اس کے چند ہفتے کے بعد بخت بی بی بیٹی کو ساتھ لے کر فضل کریم کے پاس آ گئی، اور یہاں جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا وہ آپ پہلے ہی سن چکے ہیں۔ پرویز خان کی دھمکی والا حصہ اے ایس آئی نے مجھے بتایا تھا۔ یہ بات اسے بخت بی بی کے گاؤں میں تفتیش کے دوران معلوم ہوئی تھی، لیکن بخت بی بی اور فضل کریم نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میرے نقطۂ نظر سے یہ اس سارے واقعے کا اہم ترین حصہ تھا۔ میں نے بخت بی بی سے پوچھا، کیا پرویز خان نے تمہیں کوئی دھمکی وغیرہ بھی دی تھی؟ ہاں، غصے میں تو بہت کچھ بولا تھا، اس نے جواب دیا۔ دھمکی بھی دیا تھا؟ کیا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم نے ریشم جان کی شادی کی تو وہ اس کے شوہر کو ختم کر دے گا؟ شاید یہ دھمکی بھی دیا تھا، ہم کو ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ جورے کو پرویز خان کا پتہ کس نے دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم چاروں اس وقت میرے سامنے موجود ہو، تمہارے سوا کسی کو پرویز خان کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لہٰذا تم چاروں کے سوا کوئی شخص جورے کو پرویز خان کا پتہ نہیں بتا سکتا تھا۔ ہم نے جورے کو اپنے سارے حالات بتائے تھے۔ بخت بی بی نے کہا، اپنے گاؤں کا نام بتایا تھا، رشتہ داروں کے نام بتائے تھے، اور دشمنی کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ شیری جان نے قدرے برہمی سے کہا، اتنا سب کچھ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب انسان کسی کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے تو اسے سب کچھ بتانا پڑتا ہے، بخت بی بی نے کہا۔ پھر اس نے اسے پشتو میں کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ بخت بی بی کا جواب گول مول تھا۔ اس نے براہ راست جھورے کو پرویز خان کا پتہ دینے کا اقرار نہیں کیا تھا، لیکن اپنے بیان سے یہ ضرور ظاہر کر دیا تھا
کہ پتہ اسی کے ذریعے جھورے تک پہنچا تھا۔ یہ سارے شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ قاتل پرویز خان تھا، لیکن یہ صرف اشارہ تھا، یقینی ثبوت نہیں تھا۔ ہم بخت بی بی کے گھر سے نکل کر سیدھے نواب دین کے گھر جا پہنچے۔ اس نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور سب سے پہلے قاتل کی گرفتاری کے بارے میں پوچھا۔ ہمیں کچھ اشارے ملے ہیں، میں نے جواب دیا۔ امید ہے کہ قاتل جلد گرفتار ہو جائے گا۔ ہم اسی ضمن میں یہاں آئے ہیں۔ نواب دین کی بیوی رحمتے بولی، تھانے دار صاحب، آپ مجھے بہت نرم دل آدمی لگتے ہیں۔ اگر آپ ان عورتوں کو اندر بند کر کے 2-4 دن جوتے لگاتے تو سب کچھ اگل دیتی۔ یہ سارا کیا دھرا انہی کا ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ عورت خود بخود بیٹی کا رشتہ دینے کیوں آئی ہے۔ نواب دین، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک گورے رنگ کا نوجوان یہاں دیکھا گیا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ریشم جان کا بھائی ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق وہ کوئی اور شخص تھا۔ کیا گھر کے کسی آدمی نے اس نوجوان کو دیکھا تھا؟ رحمتے اپنی شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ سعیدہ نے بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ سعیدہ ہماری چھوٹی بیٹی ہے۔ میرے کہنے پر اس نے سعیدہ کو آواز دے کر کمرے میں بلایا۔ وہ 13-14 سال کی ایک خوش شکل لڑکی تھی۔ اس نے ڈھیلا ڈھالا سوتی لباس پہن رکھا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی ماں کے کندھے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ دکھائی دیتی تھی۔ رحمتے نے اس سے کہا، سعیدہ بیٹی، تھانے دار کو اس آدمی کے بارے میں بتاؤ جس نے تمہیں کہا تھا کہ وہ دلہن کا بھائی ہے۔ وہ اپنی بہن کے لیے کوئی تحفہ لے کر آیا تھا، سعیدہ نے کہا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ اندر جا کر تحفہ دینا چاہتا ہے۔ صحن کی طرف چونکہ بہت ساری عورتیں تھیں، اس لیے میں نے پیچھے والا دروازہ کھول دیا، سعیدہ نے بتایا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت دلہن کے کمرے میں بہت ساری عورتیں جمع تھیں، اس لیے اس نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر انتظار کر لے گا۔ کیا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا یا باہر ہی ٹھہر گیا تھا؟ جی، باہر ہی ٹھہر گیا تھا۔ اور تم دروازہ کھلا چھوڑ کر چلی گئیں؟ کھلا نہیں چھوڑا تھا، بھیڑ دیا تھا، لیکن کنڈی نہیں لگائی تھی۔ اگر وہ آدمی تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم اس کو پہچان لو گی؟ جی، پہچان لوں گی۔ میں نے نواب دین کے ہمراہ وہ دروازہ دیکھا جو سعیدہ نے اجنبی کے لیے کھولا تھا۔ اس طرف ایک تنگ سی جگہ تھی اور ادھر سے ایک دروازہ پچھلی گلی میں کھلتا تھا۔ یہ جگہ میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا اور میرا اندازہ یہی تھا کہ قاتل اسی دروازے سے فرار ہوا ہوگا۔ تاہم یہ فیصلہ کرنا ہنوز باقی تھا کہ وہ کون تھا، پرویز خان تھا یا واقعی ریشم جان کا بھائی تھا۔ اگلے روز میں 2 آدمیوں کے ہمراہ کوہاٹ پہنچا اور وہاں کے تھانے دار سے ملاقات کی۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ بخت بی بی کے گاؤں کو کوہاٹ کا تھانہ ہی لگتا تھا۔ تھانے دار کا نام غالباً سمندر خان تھا۔ میں نے اس کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں پرویز خان کو تفتیش کے لیے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ سمندر خان نے کہا، اگر آپ وارنٹ گرفتاری ساتھ لے آتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ابھی کوئی یقینی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ قاتل کوئی اور شخص ہو۔ فی الحال ہم اس کی گواہوں سے شناخت کروانا چاہتے ہیں۔ اس نے اسی وقت ایک ASI اور 2 سپاہیوں کو پرویز خان کے گاؤں روانہ کر دیا۔ میں ساتھ جانا چاہتا تھا مگر مجھے اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں وہاں کے رسم و رواج نہیں جانتا اور کسی مشکل میں پھنس سکتا ہوں۔ اس نے ہمارے لیے عمدہ قسم کا کھانا تیار کروایا اور اپنی روایات کے مطابق مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ سپہر کے قریب ASI پرویز خان کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ پرویز کا باپ خیال خان اپنے 2 عزیزوں کے ہمراہ اس کے ساتھ آیا تھا۔ پرویز خان گورے چٹے رنگ کا خوش شکل اور دراز قد نوجوان تھا۔ سمندر خان نے اسے قتل کا تھوڑا سا پس منظر بتانے کے بعد کہا، تمہیں ملک صاحب کے ساتھ جانا پڑے گا، مجھے امید ہے کہ تم ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرو گے۔ اس نے بے خوفی سے پوچھا، کیا یہ مجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے؟ اگر میں ملک صاحب کی جگہ پر ہوتا تو وارنٹ گرفتاری ساتھ لے کر آتا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ پورا ثبوت ملے بغیر آدمی کو گرفتار نہیں کرتے۔ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، اگر کوئی ثبوت نہیں ملا تو کل تک تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ خیال خان نے کہا، ملک صاحب، ہم آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ سمندر خان نے پرخیال نظروں سے میری طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ خیال خان نے اپنے آدمیوں کو بھی باہر بھیج دیا۔ ملک صاحب، میرے بیٹے کے خلاف رپورٹ کس نے لکھائی ہے؟ کسی نے نہیں، میں نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر آپ اس کو ساتھ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ خان صاحب، میں زیادہ سوالوں کا جواب دینے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ کے خاندان کی پوری ہسٹری مجھے معلوم ہے۔ میں ظہور الہی نامی ایک نوجوان کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں اور اسی تفتیش کے سلسلے میں پرویز کو لینے آیا ہوں۔ ہمیں اس بات کا ثبوت ملا ہے کہ یہ شادی والی رات مقتول کے گھر میں دیکھا گیا تھا۔ کسی کی شادی میں شریک ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ میں بحث کرنے نہیں آیا، یہ جھوٹ ہے۔
پرویز خان نے اکڑ کر کہا، میں کسی کی شادی میں شریک نہیں ہوا، آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اس کو ہتھ کڑی لگاؤ، میں نے اے ایس آئی سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شرافت کی زبان نہیں سمجھی جاتی۔ میری بات سنتے ہی پرویز اور اس کے باپ کے ہاتھ اپنے اپنے ریوالوروں پر جا پڑے۔ میں نے تیزی سے اپنا ریوالور نکالا اور خیال خان کے سینے سے لگا دیا۔ اے ایس آئی نے پرویز کا ہاتھ مروڑ کر پشت سے لگا دیا۔ اس نے تیزی سے اے ایس آئی کے پیٹ میں کوہنی سے وار کیا اور بازو چھڑا کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ خاصا مضبوط نوجوان تھا۔ شور کی آواز سن کر دو تین سپاہی دوڑے آئے اور پرویز خان کو بے بس کر دیا۔ میں نے دونوں کے ہتھیار قبضے میں کر لیا اور پھر پرویز خان کو ہتھکڑی لگا دی۔ ملک صاحب، یہ اچھا نہیں ہوگا، پرویز نے کہا۔ ہم سے دشمنی کرنے والا کبھی خوش نہیں رہتا۔ اب تمہارے ساتھ منزل پر پہنچ کر باتیں ہوں گی، میں نے کہا۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں انصاف کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اس کا دشمنی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو چاہتا تھا کہ تم ہتھکڑی کے بغیر ہمارے ساتھ جاؤ، مگر تم نے مجبور کر دیا ہے۔ وہ جوش کا اظہار کرنے لگا، لیکن اس کے باپ نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور عاجزی سے بولا، ملک صاحب، میرا یہ آخری بیٹا ہے، دو بیٹے پہلے ہی دشمنی میں ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے ایک بیٹے کے بارے میں سنا ہے، بڑا بیٹا بہت پہلے قتل ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، آپ اس کو چھوڑ دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، آپ جتنی رقم مانگیں گے میں وہ دینے کو تیار ہوں۔ گویا آپ کو پتا ہے کہ واردات اسی نے کی ہے، اس بات کو آپ چھوڑیں۔ اس نے بڑی سادگی سے کہا، یہ ہماری عزت اور غیرت کا معاملہ ہے، ہم لوگ آدمی کی جان کی اتنی پرواہ نہیں کرتے جتنی عزت اور غیرت کی کرتے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو میرے حق میں آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جو انصاف کو چھوڑ دیتا ہے اسے خدا سے کبھی خیر نہیں ملتی۔ خان بابا، اس کی منت مت کرو، پرویز نے غصے سے کہا۔ ہم لوگ اتنا کم عزت نہیں ہے۔ خیال خان نے وہاں کے تھانے دار کے ذریعے مجھے رشوت کی پیشکش کی، ساتھ ہی دھمکی بھی دی، لیکن میں نے رشوت قبول کی اور نہ دھمکی سے مروب ہوا۔ واپس پہنچ کر میں نے پرویز خان کو حوالات میں بند کر دیا اور نواب دین کو پیغام بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر تھانے پہنچے جنہوں نے شادی والے روز ایک پراسرار اجنبی کو دیکھا تھا، نیز اپنی بیٹی سعیدہ کو بھی ساتھ لے آئے۔ شام کے وقت نواب دین 7-8 افراد کے ہمراہ تھانے پہنچ گیا۔ ان میں 2-3 عورتیں بھی تھیں۔ میں نے اپنے طور پر چند معززین کو بھی بلایا اور تھانے کے اندر شناختی پریڈ کا اہتمام کیا۔ پرویز کو نصف درجن افراد کے ہمراہ ایک روشن کمرے میں کھڑا کیا اور گواہوں سے کہا کہ وہ باری باری تاریک برآمدے میں ٹھہر کر دروازے کے اندر سے دیکھیں۔ مقصد یہ تھا کہ ملزم گواہوں کو نہ دیکھ سکے۔ گواہوں کی تعداد نصف درجن سے اوپر تھی، ان میں جھورے کے دونوں دوست بھی شامل تھے۔ ان سب نے بغیر کسی شک کے پرویز خان کو شناخت کر لیا۔ واجد علی اور مجید عرف جیدہ کو میں نے استغاثہ کے گواہوں میں شامل کر کے رہا کر دیا۔ ملزم ہماری تحویل میں تھا اور گواہ اسے شناخت کر چکے تھے۔ اب باقی کام اتنا مشکل نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر کہا، پرویز خان، ہمیں تمہارے خلاف ہر قسم کا ثبوت مل چکا ہے، بلکہ جب تمہارے باپ نے مجھے رشوت پیش کی تھی میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ جھورے کو تم نے قتل کیا ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ تم اقبالی بیان دے دو تاکہ نہ تمہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑے اور نہ ہمیں۔ میں وکیل سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ اس کا جوش ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور وہ خوفزدہ دکھائی دیتا تھا۔ بات ہی ایسی تھی، وہ قتل عمد کا واضح کیس تھا، اس کا سزائے موت سے بچنا محال تھا۔ اگلی صبح اس کا باپ وکیل کے ہمراہ تھانے پہنچ گیا اور میری منت سماجت کرنے لگا۔ وکیل نے کیس کی تفصیل سننے کے بعد پرویز خان کو مشورہ دیا کہ پولیس تشدد سے بچنے کے لیے وہ بے شک اقبال جرم کر لے، جب کیس چلے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ پولیس اس سلسلے میں خاصی بدنام ہے کہ وہ تشدد کے ذریعے بے گناہ ملزموں سے بھی اقبال جرم کروا لیتی ہے۔ اس لیے ہوشیار وکیل اس قسم کے اقبال جرم کو بآسانی عدالت میں چیلنج کر دیتے ہیں۔ میں نے اس صورتحال سے بچنے کے لیے پرویز کا مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کیا اور 15 دن کا ریمانڈ لے لیا۔ اب ہمیں صرف آلۂ قتل کی ضرورت تھی۔ پرویز خان نے آلۂ قتل کے بارے میں ہمیں چکر دینے شروع کر دیے۔ کبھی کسی جنگل کا پتہ بتایا اور کبھی کہا کہ آلۂ قتل دریا میں پھینک دیا تھا۔ میں نے ایک سخت گیر حوالدار کو اس کام پر لگا دیا اور اسے حکم دیا کہ اس کو 3 دن کے اندر ملزم سے آلۂ قتل برآمد کروانا ہے۔ اگر آلۂ قتل برآمد نہ ہو تو کیس مضبوط نہیں ہوتا۔ مذکورہ حوالدار نے 2 دن کے اندر آلۂ قتل، جو ایک خنجر تھا، برآمد کروا لیا۔ آلۂ قتل کے ساتھ ملزم کی خون آلود قمیض بھی برآمد ہو گئی۔ یہ چیزیں اس نے بستی سے باہر ایک کھیت کے کنارے پر دفن کر دی تھیں۔
کیس بہت واضح تھا، پرویز خان کو سزائے موت ہو گئی۔ اس طرح دو آدمیوں کے معمولی تنازع نے دو خاندان کو تباہ کر دیا۔ اس کیس میں سب سے اہم کردار بخت بی بی کا تھا۔ اس نے نہایت ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ اپنے دو دشمنوں کو ٹھکانے لگایا تھا، لیکن قانونی گرفت سے محفوظ رہی تھی۔ اگرچہ اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا، لیکن جب اس نے ریشم جان کی جھورے سے شادی طے کی تھی تو در حقیقت وہ دو دشمنوں کو ختم کرنے کا منصوبہ تھا۔ یہ بات یقینی ہے کہ اس نے جھورے کے سامنے پرویز خان کو اپنا بیٹا ظاہر کیا ہوگا اور اسے مجبور کیا ہوگا کہ وہ اسے اپنی طرف سے شادی میں مدعو کرے۔ ممکن ہے یہ عذر کیا ہو کہ پرویز اس سے ناراض ہے اور اس کے بلانے پر نہیں آئے گا۔ اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ پرویز ریشم جان کی شادی کی خبر سن کر غصے سے بھر جائے گا اور اپنی دھمکی کے مطابق جھورے کو ختم کر دے گا، اور ہوا بھی اسی طرح۔ دوسرے الفاظ میں، یہ جھورے نے خود اپنے قاتل کو مدعو کیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ جھورے اور ریشم جان کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ جھورے کے دوستوں کا بیان تھا کہ جھورے کو اس بات پر یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایک حسین اور پری چہرہ لڑکی اس کی بیوی بننے والی ہے۔ جب اس نے حجلہ عروسی میں اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے کا قصد کیا ہوگا تو اس کی خوشی و سرشاری کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس بے مثال خوشی کے موقع پر جب قاتل کا خنجر اس کی آنکھوں کے سامنے چمکا ہوگا تو اس کی جو کیفیت ہوئی ہوگی اسے الفاظ میں بیان کرنا محال ہے۔ ایک آخری بات بتانے والی رہ گئی ہے۔ جب پرویز خان حوالات میں بند تھا تو ایک صبح ریشم جان اپنی بہن کے ہمراہ اس سے ملنے کے لیے آئی۔ دونوں اپنی ماں اور فضل کریم سے چھپ کر آئی تھیں۔ ریشم جان نے پرویز سے کہا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ تم نے میری زندگی بچا لی۔ پرویز نے حیرانی سے کہا، میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے اس بدماش کو اپنا شوہر مان لیا تھا جس نے مجھے اغوا کیا تھا اور مجھے بدنام کیا تھا؟ تو پھر شادی کیسے ہو گئی؟ ماں کے کہنے پر ہو گئی۔ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ بہت انکار کیا تھا، ماں نہیں مانی۔ یہ زندگی بچانے کا کیا مطلب ہے؟ میرے پاس زہر والے دو لڈو تھے، ریشم جان نے جواب دیا۔ ایک لڈو جورے بدماش کے لیے اور ایک میرے اپنے لیے۔ اگر تم 2-3 منٹ اور رک جاتے تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھوپھی جان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، پرویز نے کہا۔ انہوں نے مجھے اس لیے تمہاری شادی کی اطلاع بھجوائی تھی کہ میں یہاں آ کر جھورے کو قتل کر دوں اور خود گرفتار ہو کر پھانسی کی سزا پاؤں۔ شیریں جان نے کہا، ہماری ماں پر الزام مت لگاؤ۔ تم اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے گئے ہو اور ہم اس بات پر بہت خوش ہیں۔ پرویز نے آہستہ سے کہا، ریشم جان، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے تمہاری محبت کی وجہ سے جھورے کو قتل کیا ہے۔ صرف ایک بار یہ کہہ دو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، صرف ایک بار۔ اس کے بعد اگر مجھے سزائے موت بھی ہو گئی تو میں خوشی سے پھانسی پر چڑھ جاؤں گا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، ریشم جان نے تلخی سے کہا۔ تم خوشی سے پھانسی چڑھو یا ناخوشی سے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہی ہم لوگ برباد ہوئے ہیں، گھر سے بے گھر ہوئے ہیں۔ میں تم سے کیسے محبت کر سکتی ہوں؟ اس نے نفرت سے زمین پر تھوکا اور اپنی بہن کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ یہ تفصیل مجھے حوالات کے ایک گارڈ کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔